صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حضور کے بڑے لاڈلے سے آپی، سفر و حضر میں حضور کے نالین مبارک اپنے ساتھ رکھتے تھے، صاحب النالین مشہور تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے نماز کا تشہد اس حالت میں تعلیم فرمایا کہ آپ نے میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے کہا کہ پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، بالکل جعلی کہانی ہے، یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، عبدہ و رسولہ۔ تو اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اس حدیث کو کئی جگہ لے کے ہیں، کئی رزلٹ اس حدیث سے نکالے ہیں۔ کتاب الادب چیپٹر میں جو سلام والا چیپٹر ہے نا، اس میں انہوں نے یہ حدیث دوبارہ ریپیٹ کر کے اس کے اوپر ہیڈنگ باندھی ہے، 2 ہاتھ سے مسافے کا جواز۔ کتنے امام بخاری کا دماغ گیا ہے، جتنے والے حدیثاں میں نہیں گیا، اونٹ چلا جاتا ہے ویسے میرے لیکچرز کے بعد، وہ تو جان بوجھ کے ایک ہاتھ، میں تو اہل حدیثوں سے لیتے ہی 2 ہاتھ کے ساتھ ہوں، اور کسی کے ساتھ ایک ہاتھ سے تو اہل حدیث میں 2 ہاتھ نہ لیتا، میرے 2 ہاتھ کے مسافے پہ بھی کلیپ ریکارڈڈ مجھے۔ تو امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ 2 ہاتھ سے مسافے کا جواز، کہ نبی علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ 2 ہاتھ سے بھی مسافہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو امام بخاری کی ایک علیحدہ سی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے، سلمہ ابن اکوع کو 2 تابعین ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ، یہ 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ رسول اللہ کے 2 ہاتھ تھے ابن مسعود کے کیس میں، ادھر یہ کہتے ہیں یہ میرے 2 ہاتھ ہیں، وہ تابعین اٹھ کے ان ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں کہ ان ہاتھوں نے نبی علیہ السلام کی بیعت کی ہے، تو 2 ہاتھوں سے بیعت کی۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا 2 ہاتھ سے مسافر کا جواز۔ اس طرح کئی ایک امام بخاری رزلٹ نکالتے ہیں، تو امام بخاری بیک وقت محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ 2 کیٹیگریز اس حوالے سے تو ہیں کہ کچھ محدث جو ہے وہ اس طرح فقیہ نہیں ہوتے، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی فقیہ نہیں ہوتے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ امام مسلم نے اپنے کسی حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ نہیں باندھی، بعد میں امام نبوی نے باندھی ہے، تقریباً امام مسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد، 350 سال کے بعد۔ لیکن امام مسلم نے جو ترتیب مسلم کی دی ہے وہ خود ہی بتاتی ہے کہ وہ کتنے بڑے فقیہ تھے۔ حضرت علی کی شان میں جو حدیث آئی ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کو حضرت علی کے فضائل میں نہیں لکھا، کتاب الایمان میں لکھا ہے امام مسلم کہ یہ ایمان کا ٹیسٹ ہے، حالانکہ اس کو حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی ڈال سکتے تھے، وہاں نہیں ڈالا، بڑی ترتیب سے انہوں نے لکھا ہے۔ گھوڑوں کے دموں والی حدیث جس کو پکڑ کے رفع الیدین پہ لگاتے ہیں، امام مسلم نے ترتیب سے حدیثیں جمع کی ہیں، جہاں پہ سلام والی حدیثیں آتی ہیں وہاں جا کے اس کو ڈالا ہے، تاکہ کل کو کوئی قیام والی میں نہیں ڈالا، ورنہ انہوں نے کہنا تھا یہ قیام والا رفع الیدین ہے۔ بڑی انٹلیکچوئل امام مسلم نے کمال ترتیب لکھی ہے، اور یہ ان کی للہیت تھی کہ انہوں نے حدیثوں سے رزلٹ بھی نہیں نکالے، یہ بتانے کے لیے میرا خیال ہے انہی کو میسج دیا تھا کہ حدیث سے کوئی بندہ بھی رزلٹ نکال سکتا ہے، تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کرے، کامن سینس۔ میں اس کو چھوڑتا ہوں، تم خود احادیث دیکھو، پتہ چل جائے گا۔ وہ بہت دقیق مسائل ہیں جس میں کو بہت انٹلیکچوئل لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ پتہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو وہ فوراً سوچے گا یہ تو یا علی مدد کہنا غلط ہے، تو ڈائریکٹ اس آیت سے مسئلہ نکال لے گا، تو اس کو کیا کہیں گے، یہ فقیہ کا کام ہے، آپ صرف اس کو آگے بلغوا عنی ولو آیا، اس کو آگے ہی پہنچاؤ، عمل کوئی نہ کرو، یعنی کام چک کے رکھو، آگے ہی چھوٹی آؤ، آپ کوئی نہ عمل کرو۔ یہ تو ہو گیا ایک مثال حنفیہ بریلویہ کے لیے۔ اب حنفیہ دیوبندیہ کے لیے بھی قرآن میں ایک بندہ آیت پڑھتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو سچی ہو۔ تو اگر کوئی دیوبندی آئے یہ پڑھے گا آیت سورہ نساء کی 171، کہے گا واقعی اللہ کے بارے میں تو پھر ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، تو یہ المحند میں کیوں لکھا ہے علماء دیوبند نے کہ نبی علیہ السلام کی قبر اللہ کے عرش، کرسی اور خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، تو یہ انہوں نے کس آیت سے نکالا ہوگا؟ بات سوچے گا نا۔ پھر وہی دیوبندی اگر بخاری کی حدیث پڑھ لے کہ اے میرے امتیوں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کی شان بلند کی تھی، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، تو وہ سوچے گا یار یہ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہوگی کہ اللہ اور رسول کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیا کہ نبی کی قبر اللہ کے عرش سے، اللہ کی کرسی سے، اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ یہ کہانی کرائی ہے نا ایک، قرآن اس میں کہیں ہوتی تو ہم اسے کہانی کبھی بھی نہ کہتے۔
اس لیے آپ دیکھیں سارے بیک فوٹ پہ چلے گئے. کہتے ہیں کوئی رکھ لے تب بھی ٹھیک, نہ بھی رکھے تب ٹھیک. کڈی وڈی کہانی ہے نا, تانوں نہیں چھڈنا, گھر تک پہنچاواں گے. رکھ بھی لے ٹھیک, کتوں کتنے لگے ہے, کولو کہانی بنائی. یہ اس لیے بنائی تاکہ سانوں چھیڑے کوئی نہ, ٹھیک ہے نا. تو سر وہ ایک مفتی کی توبہ کہانی آپ دیکھ لینا, پھر ہم نے اپلوڈ کی ہے نا, کیسے اس نے پینترے بدلے ہیں. اور اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیا کہ مفتی صاحب نے ہمارے مسلک کے دیوبند کو بہت بدنام کروایا. اس سے بہتر تھا مفتی صاحب خاموش ہی رہتے. میں باقی مفتیوں سے بھی کہوں گا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, کہ میرے بارے میں کلپ بناتے ہوئے 10 دفعہ سوچا کریں. یہ آپ میرے بارے میں کلپ نہیں بنا رہے ہوں گے, یہ آپ اپنے آپ کو خود مشین کے اوپر چڑھا رہے ہوں گے. اور مشین پہ کوئی بندہ چڑھ دے تو پھر کیا ہوتا ہے, قیمہ بن کے دوسری طرف نکلتا ہے. الا یہ کہ کوئی صحیح بات کرے, ہم انشاءاللہ رجوع ریکارڈ کرا دیں گے, ضرور رجوع ریکارڈ کروائیں گے. اللہ کے فضل سے ہم نے کئی معاملات کے اندر رجوع ریکارڈ کروایا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ریکارڈ کروائیں گے. لیکن بات کوئی ہونی چاہیے.